سارے واقعات مل جائیں گے. 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا, اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں, بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام, جس میں یہ اے ایمان والوں آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے, قرآن سمجھنے والے بنیں. آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے, آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے, قرآن کیا کمال کی کتاب ہے, اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ میں رہتے تھے, وہیں آپ نے وفات پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول ہوا ان کا. کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے, میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا. جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی. نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے. میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا. مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت, کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا. زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا. بس پھر کیا تھا, وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں. اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے, ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع, بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے, اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا, اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. بس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے, قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو, انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو, دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے, بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے, یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں. قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے. جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا. اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے, ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام, تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے. سبحان اللہ, وہ رب کا کلام ہے. یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ. اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے, 7 آیتیں سیکھ لی ہیں بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو, اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر, کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا, جس نے دل سے سیکھ لیا, سمجھ لیا, میسج آف قرآن لے لیا, وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو قرآن ایسا خزانہ ہے. سبحان اللہ, میرے رب کا کلام ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی, مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل, اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل, سب سے افضل کتاب ہے قرآن, واہ کیا بات پیارے قرآن کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لیں تو توبہ کرنے کے لیے, سدھرنے کے لیے, اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا, اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا, برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی. وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ. وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی.
اب تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ